ببلو ایک شرارتی بندر تھا جو ایک گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ ناریل کے درخت پر چڑھا، اچانک زور کا طوفان آیا، سارے ناریل درخت سے گرنے لگے۔ ببلو یہ دیکھ کر بہت مزے لے رہا تھا۔ واہ رے، یہ سارے ناریل اب میرے ہو گئے۔ رانو نام کی ایک چڑیا ببلو کو دیکھتی ہے۔ ارے ببلو، اس سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہیں لگ سکتا ہے کہیں کوئی ناریل تمہارے اوپر آ کر گر گیا تو تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ طوفان بہت تیز ہے، ہٹ جاؤ۔ ببلو نہیں ہٹتا۔ نہیں، میں یہ سارے ناریل لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی طوفان رکے گا بہت سے جانور آ جائیں گے اور سب میرے ناریل لے جائیں گے۔ یہ صرف میرے ناریل ہیں، میں انہیں کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا۔ ببلو سارے ناریل اکٹھے کرتا رہا اور طوفان بڑھتا ہی چلا گیا۔ رانو چڑیا نے پھر سے کہا، ببلو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں آس پاس کتنے سارے درخت ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر یہ درخت گر گیا تو شاید تمہیں بہت زیادہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ دیکھ نہیں رہی اتنے سارے ناریل ہیں؟ میں چاہوں تو کئی دن تک ناریل کھا سکتا ہوں اور شاید ایک ناریل تمہیں بھی دے دوں۔ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تم مجھے منع کر رہی ہو؟ جتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے، میں یہ سارے ناریل جمع کر کے رہوں گا۔ ببلو نے رانو کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ رانو کو ببلو کی بہت فکر تھی، وہ مسلسل اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ طوفان بڑھنے لگا اور اتنا تیز ہو گیا کہ اچانک ناریل کا درخت ببلو کے اوپر گرنے لگا۔ چڑیا نے جیسے ہی درخت کو گرتے دیکھا تو ببلو کو آواز لگائی، ببلو، ببلو، بھاگو، بھاگو۔ ببلو نے فوراً چڑیا کی بات مان لی اور ایک گفا میں جا کر چھپ گیا۔ طوفان رکتے ہی چڑیا نے کہا، کیا بات ہے ببلو، تمہیں لگی تو نہیں؟ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا مگر تم میری بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، شاید تم نے دیکھا نہیں، آخر میں نے تمہاری ہی بات مانی اور فوراً سے بھاگ گیا۔ ہا ہا ہا۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ گاؤں کے چوپال میں کھجور، برگد اور آم کے درخت تھے۔ آم اور برگد کے درمیان کھجور ایک قدآور درخت تھا۔ اسے اپنے قدآور ہونے پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر آم اور برگد کے درخت کی طرف دیکھتا اور انہیں طنز کرتا۔ برگد کا درخت تو اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے مگر لکڑی کسی کام کی نہیں، نہ فرنیچر بن سکتا ہے اور نہ ہی لکڑی خوشبودار ہے۔ مجھے دیکھو، میری شاخیں دیکھو، ان سے ٹوکریاں، چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہیں۔ میرا پھل ایک مکمل غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ حکیم میرے دودھ اور جڑوں سے دوائیاں بناتے ہیں جن سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میرا پھل سینکڑوں جانور کھاتے ہیں، مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں، پرندے ہر وقت میرے اوپر نیچے بیٹھ کر چہچہاتے ہیں۔ تم تو اتنے ڈرپوک اور بزدل ہو، ہر وقت جھکے رہتے ہو۔ ہاں کھجور جی، مجھ پر اتنا پھل آتا ہے کہ میں جھک جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پھلوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر شہد بناتی ہیں
جو ایک غذا بھی ہے اور لوگ بھی بڑے شوق سے آم کھاتے ہیں۔ دیکھو، کبھی انسان نے مجھے پانی نہیں دیا کیونکہ انہیں مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ بھائی مضبوط ہیں، پانی کا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ بچے لالچ میں مجھے پانی دیتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے آم توڑ کر کھاتے ہیں، جبکہ تمہارے پھل ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ نیکی کا کون سا دور ہے؟ تم اور برگد کے درخت ویسے ہی بزدل ہو۔ مجھے دیکھو، نہ میں کسی کو سایہ دیتا ہوں نہ ہی لکڑی۔ برگد کے درخت پر پرندے شور مچاتے رہتے ہیں جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور آم کے درخت پر بچے کنکر مارتے ہیں تاکہ وہ آم حاصل کر سکیں، اور یہ ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اس لیے انہیں میٹھا پھل نہ دو۔ میرا پھل انسان کے لیے ہی ہے، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے جب انسان میری شاخیں توڑتے ہیں، پھل توڑ کر ضائع کرتے ہیں۔ اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے سے طنز میں موسم گرما گزر گیا۔ کھجور کا ایک اور ننھا پودا چند ماہ کا تھا جو زمین پر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ گرمیوں کے بعد جب سردیوں کا موسم شروع ہوا تو اس بار بہت زیادہ برف باری ہوئی، جس سے ننھا پودا کانپنے لگا۔ کھجور کے درخت کو اس کا احساس ہوا اور وہ برگد اور آم کے درخت سے کہنے لگا، میں قدور ہوں اور اتنی مختصر شاخوں سے اس پر سایہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے کچھ کریں ورنہ یہ مر جائے گا۔ آم اور برگد دونوں سوچنے لگے کہ وہ اس ننھے پودے کے لیے کیا کریں۔ دوپہر کو بچے اسکول سے واپس آئے تو آم کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، میری بائیں شاخوں پر بہت اچھے اور پکے آم لگے ہیں، تم انہیں توڑنے کے لیے میری شاخوں پر چڑھ سکتے ہو؟ بچے اجازت ملنے پر خوش ہوئے اور فوراً درخت پر چڑھ گئے اور درخت سے آم توڑنے لگے، جس سے وہ شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھی برگد کے درخت پر جا گری، جس کے نیچے کھجور کا ننھا پودا تھا۔ بچے ڈر گئے اور نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھو آم، میں نے کہا تھا نا کہ انسان خود غرض ہوتا ہے۔ دیکھو انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہے، تمہاری شاخ توڑ دی اور خود فرار ہو گئے ہیں۔ کھجور، ہر کوئی تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوتا، میں نے خود انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ لیکن کیوں؟ کوئی خود اپنے آپ کو زخمی کرنے پر کسی کو کیوں اکسائے گا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری شاخ برگد پر گرے گی اور برگد کے درخت پر لٹک جائے گی، جس سے کھجور کے ننھے پودے کو سایہ مل جائے گا اور اسے اتنی سردی نہیں لگے گی۔ اگلے سال تک ویسے بھی یہ بڑا ہو جائے گا۔ آم، تم کتنے اچھے ہو، تم نے خود قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ واقعی تمہارا جھکے رہنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھا دوستو، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو دوسروں کے کام آئے وہی اچھا انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قربانی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔